السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان کے 10 دن پورے کروا دیے، اس میں پہلے 10 دن رحمت کے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، دوسرے 10 دن بخشش کے معاف کرنے کے ہوتے ہیں، اور آخری 10 دن نجات کے ہوتے ہیں، کامیابی کے ہوتے ہیں، جہنم سے نجات اور جنت کا داخلہ، یہ اصل کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچ گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی سکسیسفل لائف لوگ کہتے ہیں، سکسیسفل لائف اللہ کی نظر میں اس کی ہے جو جب جا رہا ہو تو جنت واجب ہو چکی ہو اور دوزخ حرام ہو چکی ہو، باقی سب ناکام ہیں۔ باقی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، اور اللہ نے ایک شکل بتائی ہے کہ جہنم سے بچا اور جنت میں گیا۔ تو یہ ہوگا کیسے جہنم سے بچ جائے جنت میں جائے؟ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا رہے گا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ تب ادھر بھی جہنم سے بچا اور جنت میں گیا، کامیاب۔ اب جہنم سے بچنا کیسے ہے اور جنت میں جانا کیسے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی جگہ بھی من یطع اللہ صرف نہیں کہا، من یطع اللہ ورسولہ، من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا۔ بہت سے ہمارے بھائی حدیث کا انکار کرتے ہیں، پھر وہ عجیب و غریب قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں۔ تو ہماری ان بھائیوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر حق کو واضح فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے اکیلا استعمال کیا، من یطع الرسول، یہ تو کہا ہے، لیکن من یطع اللہ اکیلا نہیں کہا۔ پورے قرآن اللہ نے اپنی فرما برداری کے ساتھ اپنے نبی کی فرما برداری کو جوڑا، من یطع اللہ ورسولہ، لیکن اپنے نبی کے لیے اکیلا بولا ہے، من یطع اللہ فقد اطاع اللہ۔ تو اس طرح وہ بھی جڑ جاتا ہے، جس نے اللہ کے نبی کی مانی اس نے اللہ کی مانی، جس نے اللہ کے نبی کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ اس کامیابی ناکامی کا قیامت کے دن کیا منظر ہوگا؟ تو سب سے جو خوفناک مرحلہ ہے وہ ہے جب کسی کو اللہ پکارے گا کہ بلاؤ حساب کے لیے، بلاؤ۔ یؤتی بابن آدم فیوقف بین یدی اللہ تعالی کانہ بذج، ہر مرد عورت کو پکڑ کے لایا جائے گا اور ترازو کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس کی ٹانگیں ایسے کانپ رہی ہوں گی جیسے بکری کے بچے کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ وہ پیدا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے نا تو ٹانگیں کانپتی ہیں، گر جاتا ہے۔ یہ حال ہوگا سب کا۔ تو اللہ نہ کرے اگر اس وقت اس کے اعمال تو لے جائیں گے، اگر اس کے گناہ بڑھ گئے اور ادھر والا رائٹ سائڈ والی ترازو کا جو پلڑا ہے وہ اوپر اٹھ گیا، ایسے ہو گیا، تو اس پر ایک فرشتہ اعلان کرے گا، ان فلان ابن فلاں، فلاں فلاں کا بیٹا یا فلاں فلاں کی بیٹی، قد خفت موازینہ، آج اس کی نیکیاں کم پڑ گئیں، وشقی شقاء، آج وہ ناکام ہو گیا، لا یسعد بعدہ ابدا، اب یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔
تو اس اعلان کے ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کہیں کہ خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اور جکڑ دو۔ تو دنیا کی پولیس آتی ہے نا تو ہتھ کڑی یہاں لگاتی ہے، یہاں سے پکڑتے ہیں، یہاں ہتھ کڑی لگا، لیکن فرشتوں کی پولیس جب آئے گی نا، اللہ تعالیٰ کہیں گے خذوہ فغلوہ، پکڑو اور باندھ دو اور جہنم میں ڈال دو۔ تو ایک فرشتہ آگے بڑھے گا تو وہ اس کو یہاں سے نہیں پکڑے گا، یہاں سے پکڑے گا، اس کے منہ میں ہاتھ ڈالے گا ایسے اور یوں کر کے کھینچے گا تو اس کا جبڑا پورا ایسے لمبا باہر نکل جائے گا، اور وہ کلا بازیاں کھاتا ہوا ادھر دور جا گرے گا، کہے گا ارحمونی، میرے اوپر رحم کرو۔ تو فرشتہ کہے گا لم یرحمک ارحم الراحمین فکیف نرحم، تم پر رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں۔ اور عورت جو ناکام ہوگی تو اس کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، سر کے بالوں کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے، تو ایسے ہی کلا بازیاں کھاتی ہوئی جا دور گرے گی اور کہے گی ارحمونی، میرے اوپر رحم کرو۔ تو فرشتے کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں۔ یہ نجات کی میں نے اپوزٹ تصویر دکھائی ہے کہ انسان ناکام کیسے ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تھوڑی سی زندگی ہے، اللہ کی مان لیں، اور اللہ کی قسم ہر وہ بات جو اللہ نے کہی نہ کرو ہمارے نفع کے لیے ہے، اور ہر وہ بات جو جس سے ہمیں روکا ہے وہ ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے۔ تو پھر ایک اور آدمی آئے گا، مرد یا عورت، تو اس کے نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے گا تو اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گے، مطلب ترازو ایسے ہو جائے گا۔ تو اس پر ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وصعد سعادۃ لا یسعد بعدها ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا یا بیٹی آج اس کی نیکیاں بڑھ گئیں اور وہ کامیاب ہو گیا یا کامیاب ہو گئی، آج کے بعد یہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اکثر تو لباس کے بغیر ہوں گے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے اٹھیں گے، انبیاء بھی، شہداء بھی، سب ننگے اٹھیں گے۔ اول من یکسا ابراہیم، سب سے پہلے جسے اللہ کپڑے پہنائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام، چونکہ ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جن کو ننگا کیا گیا اللہ کے راستے میں۔ جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تو ان کے جسم کے کپڑے اتار دیے کہ آگ سیدھی باڈی کو جلائے کپڑے کی بجائے۔ تو آپ نے کہا سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر مجھے پہنائے گا، پھر سارے انبیاء کو پہنائے گا، اور پھر مؤذن کو پہنائے گا جو مسجد میں اذان دیتے رہے، اور 7 سال جو اذان دے مسلسل وہ مؤذن کی صف میں شامل ہو جاتا۔ ہمارے پڑوسی ہیں ماشاءاللہ، وہ ایسے، میں تو ان کو جنتی کہتا ہوں، شہزاد صاحب، کہ 5 اذانیں وہ دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اللہ جسے چاہے گا کپڑے پہنائے گا، پہلے ابراہیم علیہ السلام، پھر ہمارے نبی، پھر باقی انبیاء، پھر مؤذن، 5ویں نمبر پر اللہ جس کو چاہے گا پہنائے گا، باقی ننگے ہوں گے۔ تو جب یہ آدمی، یہ مرد یا عورت ترازو کے سامنے کھڑا ہوگا، ممکن ہے اللہ نے لباس میں کھڑا کیا ہو، بظاہر تو لگتا ہے کہ جب وہ کامیاب ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کامیاب ہے تو لباس میں ہوگا، اور اگر ننگا بھی ہے، حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ اتنا خوفناک اس وقت صورتحال ہوگی، اتنی خوفناک کہ کوئی کسی کو دیکھے گا بھی نہیں۔ وَخَشَّتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہمسا، زبانوں پہ تالے لگ جائیں گے اور سوائے قدموں کی آہٹ کے کچھ سنائی نہیں دے گی۔ تو جب اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی، اور وہ گیا تھا 5.5 فٹ، 6 فٹ، 4.5 فٹ،
جب اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے بندی کو جنت کا جوڑا پہناؤ. تو جنتی کا جو جنت کا سائز ہے وہ 6 فٹ نہیں ہے، وہ 130 فٹ ہے. ہماری ہائٹ 130 فٹ. شبیر صاحب اوپر دیکھ رہے ہیں، اندازہ لگا رہے ہیں کہ کتنی ہوگی. ٹاور سے زیادہ ہوگی. اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو پیدا فرمایا 130 فٹ پر تھا، اور حضرت حوا کو بھی جو پیدا فرمایا 130 فٹ. اور اصل انسانی باڈی یہ 130 فٹ پر ہی جا کے فٹ آتی ہے. اس کا سر یہ تو اس میں وہ کیا اس کو کہتے ہیں، وہ نہیں مشین کے ذریعے سے پریس کرتے ہیں، یہ حمزہ کو پتہ ہوگا، جو لوہے کو پریس کر 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 تو وقت کی رفتار نے ہمیں پریس کیا، اور کرتے 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 گھستے 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 ہمارا یہ حال ہو گیا. آگے اور بھی چھوٹے آئیں. ایک چودھری تھا، اس نے مراسی سے کہا میرے گھوڑے کی مالش کرو. مراسی بیچارے کیا کام کرے، وہ تو خالی دیر آباد یہ دیکھتے رہتے ہیں، آتے ہیں روزانہ ہمارے مراسی، ان کو کام کی عادت ہی کوئی نہیں. تو اس نے وہ خرخرہ لے کر اس کی مالش شروع کر دی. جب چودھری اندر گیا تو وہ بھی سو گیا. صبح آنکھ کھلی تو گھوڑے کو چور لے گئے تھے. اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ اب کیا بنے گا، چودھری تو مارے گا. تو وہ بھاگا بھاگا اپنے گھر گیا اور وہاں سے خرگوش لے کر آیا اور اس کو رسے سے باندھ کے مالش شروع کر دی. اتنے میں چودھری باہر نکل کہندا اوے گھوڑا کتھے کہ جی ہے کھلوتا ہے. تو کہا فٹے منہ تیرا وہ گھوڑا ہے، وہ ایسا سیوڑ ہماری زبان میں خرگوش کہتے، وہ ایسا خرگوش ہے. سائیں گھوڑا ہے، ساری رات مالش کیتی ہے، گھس 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 کے سیوڑ بن گیا، خرگوش بن گیا. تو ہمارے اوپر بھی 10,000 سال کا گرائنڈر چلا ہے، گرائنڈر، وہ ہمیں چھوٹا کرتے 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 یہاں تک لے آیا. لیکن جب اللہ کامیابی دے گا تو 130 فٹ ہر مرد کی ہائٹ ہوگی اور 130 فٹ ہر عورت کی ہائٹ ہوگی، اور اس کے حساب سے کپڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ جب فرمائیں گے کپڑے پہناؤ تو 100 جوڑے اس کے لیے آئیں گے. اس کو ایسے پہنائے نہیں جائیں گے، بس ایک دم نقشہ بدل جائے گا اور 100 جوڑے اس کے جسم پہ ہوں گے. ان کا وزن کوئی نہیں. ہم یہ باریک سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں گرمی کی وجہ سے تو اس کا بھی وزن محسوس ہوتا ہے، لیکن جنت کے جوڑوں کا وزن کوئی نہیں، چونکہ جنت کا جو دھاگا ہے وہ اللہ نے نور سے بنایا ہے، نور کو دھاگے میں بدلا ہے. تو نور کا وزن ہے، بھائی اس لائٹ کا میرے اوپر کیا وزن ہے، کچھ بھی نہیں. تو روشنی کا وزن نہیں ہوتا ہے. تو وہ نور سے بنا ہوا لباس ہوگا 100 جوڑے، اور اس کے سر کے بال یہاں تک آ جائیں گے، گھنگریالے، نیم گھنگریالے بال. اور اس کے سر پہ تاج رکھا جائے گا جس میں سب سے چھوٹا جو ہیرا ہے، سب سے چھوٹا جو موتی ہے، وہ اگر یہاں ہمارے گھر کے لان میں رکھ دیا جائے تو 7 بر اعظم روشن ہو جائیں گے. سورج تو آدھے کو روشنی دیتا ہے نا، اب کسی اور جگہ نکلا ہوا ہے، یہاں سے ڈوب گیا ہے، پھر کل ادھر نکلے گا تو ادھر ڈوبے گا. لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ چھوٹا سا موتی پوری زمین کو روشن کرے گا اور زمین سے لے کر آسمان تک کو روشن کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ اس کا پیپر اس کو دے دو. جیسے وہ پیپر ملتا ہے نا، تو وہ کام میں نے ساتویں میں فارسی رکھی ہوئی تھی، چونکہ فارسی کے ٹیچر بوڑھے تھے تو میں نے اس لیے رکھی کہ نہ پوچھیں گے نہ پٹائی ہوگی. نہ میں فارسی کی کتابوں میں ناول رکھ کے پڑھتا رہتا تھا، تو میرے ماشاءاللہ 100 میں 7 نمبر آئے. تو زیدی صاحب تھے مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے پوری کلاس میں میرا ہی یہ اعزاز تھا کہ میں نے 7 نمبر لیے.
تو کہنے لگے طارق جمیل صاحب، کہ یس سر تشریف لائیے. میں ادھر کھڑا ہوا تو وہ ادھر بیٹھے تھے. میرا یہ کان ایسے زور سے مسئلہ. کہنے لگے آپ کے 7 نمبر ہیں، آپ 0 خود لگا لیں تو ماشاءاللہ 70/100 ہو جائیں گے. تو اس کا پیپر اسے دیا جائے گا، وہ کہا جائے گا جاؤ گھر والوں کو بتاؤ. تو وہ پھر نعرہ مارے گا. ہو نعرہ نہیں مارتے جب آدمی کوئی میچ جیتے ہیں تو یہ اچھل کے نعرے لگاتے ہیں. تو وہ بھی ایک نعرہ مارے گا، لیکن وہ نعرے کو اللہ نے لفظ بنا دیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی وہ کہے گا ہو. تو وہ کہیں گے کیا ہوا تجھے؟ کہے گا ہا اقرؤوا کتابیہ. ہا کوئی لفظ نہیں ہے، نعرے کو لفظ بنایا ہے. میرا پیپر دیکھو میں پاس ہو گیا. وہ کہیں گے تو کیسے پاس ہوا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے تو میں تیاری کرتا رہا تو آج میں پاس ہو گیا ہوں. اوپر سے اللہ کا اعلان ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کو اعلیٰ زندگی آئیڈیل لائف اب شروع ہوگی. جو ہم دنیا میں ڈھونڈتے ہیں نا، لیکن جتنا ڈھونڈتے ہیں کھڈے ہی نظر آتے ہیں کہ اس کا سٹائل ہی ایسا اللہ نے بنایا. اب آئیڈیل لائف شروع ہوگی. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کا آج کی زبان میں ترجمہ کروں کہ اللہ کہیں گے میرے بندے تیری آئیڈیل لائف شروع ہوگی. کس جگہ؟ رئیس آباد میں، تلمبا میں نہیں، فی جنت عالیہ، وہ عالی شان بلند و بالا جنت میں تیری زندگی شروع ہوگی. قطوفہا دانیہ، اس کے خوشے لٹکے ہوئے ہیں. ایک بدو آیا خوشے سے، اب یہ نہ سمجھے میں یہ آدھا پادہ انگور دا آ گیا، آدھے کلو دا انگور آ گیا. ایک بدو آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ حل فی الجنت من عنب، جنت میں انگور ہوں گے؟ آپ نے کہا ہاں ہوں گے. تو وہ کہنے لگا تو ایک گچھے کا کتنا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو اب آپ دل تھام کے سنو. آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب لا یقع لا یفتر لا ینثنی. کوا صبح دیکھو کتنا تیز اڑتا ہے، تیز رفتار پرندہ ہے کوا. تو آپ نے فرمایا ایک کوا 1 مہینہ ایسے سیدھا اڑتا رہے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، نہ سست پڑے نہ بیٹھے. نہیں، چلتے چلتے ادھر نہیں گیا ادھر نہیں گیا، رفتار سست نہیں کی، بیٹھ نہیں گیا. 1 مہینہ پورا اڑتا رہے گا نا تو انگور کا ایک گچھا پورا ہوگا. تو کھجوروں کا گچھا کتنا بڑا ہوگا، کیلے کا گچھا کتنا بڑا ہوگا. تو کہنے لگا اچھا تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا هل ذبح ابوک من غنمک تیسا عظیما قط، تیرے باپ نے کوئی بڑا چھترا ذبح کیا اور پھر اس کی کھال کھینچ کے تیری ماں کو پکڑایا کہ اس کا ڈول بناؤ؟ صحرا میں اسی کا ڈول بنتا تھا. کہا جی ہاں. تو آپ کہا جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا نا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا. تو وہ سیدھے سادھے ہوتے تھے دیہاتی، کہنے لگا یا رسول اللہ پھر میں نے تو میری بیوی نے حقوق ہی کافی ہے. تو آپ نے فرمایا عامت عشیرتک، تیری ساری فیملی کو کافی ہو جائے گا. تو اسی حساب سے 130 فٹ کی ہائٹ ہوگی. 1 ارب میں نے جنت بیان کرتا تھا پہلے بہت، تو جب میں نے جنتیوں کا قد بیان کیا تو ایک نوجوان بعد میں آ گیا، کہا ہمیں 130 فٹ کی کیا ضرورت ہے، ہمیں تو یہی کافی ہے جو ہمارا ہے، وہ اتنا بڑا کیسے سنبھالیں گے. میں نے کہا فرض کرو تم 6 فٹ کے چلے گئے جنت میں، تو جنت کی کھجور کا جو سائز ہے، جنت کی کھجور، ایک کھجور 25 فٹ کی ہوگی.
جنت کی ایک کھجور 25 فٹ کی. اگر تو نیچے سے گزرا کھجور کے درخت سے اور ایک کھجور ٹوٹ کے تیرے اوپر آئی تو کہیں نظر آئے گا؟ تو ایک کھجور کے اندر ہی دم توڑ جائے گا. کہ بے وقوف، اللہ کے نبی کی بات بتا رہا ہوں میں. 60 ذراعا فی السماء. اور جب عورت کی کامیابی کا اعلان ہوگا تو اس کا قد بھی 130 فٹ جائے گا اور 100 جوڑے پہنائے نہیں جائیں گے، ایک دم فکس ہو جائیں گے اللہ کی قدرت. کیونکہ 100 جوڑے پاون لگو تو موٹی رہ گئے. تو بعض اوقات کندھوں میں درد ہوتا ہے تو ایک کرتا پاونا میں اوکھا ہو جاتا. تو 100 جوڑے پاونے پہ تو علی تو وچ ہی رہ جیسے. تو لہٰذا وہ ایک دم ایسے آ جائیں گے قدرت کن فیکون سے. اس کو بھی 100 جوڑے کن فیکون سے. اور اس کے سر کے بال 130 فٹ لمبے ہوں گے. چوٹی سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لیں گے، اتنے لمبے بال ہوں گے. ان بالوں میں موتی اور ہیرے اللہ تعالیٰ ایسے ڈیزائن کر کے لگائے گا کہ اس کا ایک موتی سارے عالم کو روشن کرتا. تو اور ان کے چہروں پر اللہ تعالیٰ نور کی ایسی تجلی ڈالے گا کہ پھر قیامت کہتا ہوں پھر کبھی بھی انہیں میک اپ کی ضرورت نہیں ہوگی. یہاں کا میک اپ کر بھی لو تو پیچھے لے جاندہ ہے. وہ ایک اشتہار آتا تھا، دلہا نے دلہن کو پہچاننے سے انکار کر دیا. MX کریم کا ایک اشتہار ہوتا تھا. یہ راتی تو گوری چٹی آئی تو ہون کالی کلوٹی بیٹھی. تو وہاں اللہ اپنی تجلی ڈالے گا اور ان کے حسن و جمال کو پھر کسی میک اپ کی ضرورت نہیں ہوگی. ہاں وہاں ایک اور نظام ہوگا، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. جمعہ اللہ کا دیدار ہوگا، ہر جمعہ اللہ کا دیدار ہوگا. واپسی پر ایک بازار ہوگا، مردوں کا الگ عورتوں کا الگ. اسے جمعہ بازار، جیسے یہاں جمعہ بازار لگتا، اس میں مردوں کے بازار میں بے شمار تصویریں لگی ہوں گی بہت خوبصورت. عورتوں کے بازار میں بے شمار تصویریں لگی ہوں گی بہت خوبصورت. اس کے نیچے لکھا ہوگا اگر آپ مجھے پسند کرتے ہیں تو میں آپ میں داخل ہو سکتی ہوں، آپ کا چہرہ بدل دوں گی. تو مثلاً ایک جنتی کو کہ یار میں تو بڑی چنگی لگ دی پئی، اتنا ہی کہے گا کہ اس کا اتنا چہرہ بدل جائے گا اور وہ اس چہرے میں تبدیل ہو جائے گا. اور ایسے ہی خاتون کو کوئی چہرہ پسند آیا کہ میں نے چنگا لگ رہا ہے، اب بیوی کا چہرہ بھی بدل گیا، خاوند کا چہرہ بھی بدل گیا. دونوں جب واپس انٹر ہوں گے جنت میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. بی بی تو کتوں آمدی پئی ہیں، میری تو کچھ نہیں ہو لگتی. وہ کہے میاں تو کتوں آ گیا منہ چاہتے، چل جا پر اپنی جنت جا. وہ اسے پہچانے گی، وہ اسے پہچانے گی. یہ نظام ہوگا. اور دوسرا جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا تو اس کی جب نور کی تجلیاں پڑیں گی تو ان کا حسن، اللہ کے پاس تو ہر چیز بے حساب ہے نا، کوئی لمٹ تو ہے نہیں کہ بھئی یہاں جنت بھی کوئی اللہ کی رحمت کی انتہا نہیں ہے، ادنا سا کرشمہ ہے. تو کامیابی جو نجات کا ہم نے آج لگایا نا، آخری 10 دن نجات کے، تو آج میں نے تھوڑا سا نجات کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ وہ نجات کیا ہوگی. اس کے لیے یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو ہم اللہ کے مرضی پہ گزار لیں، اللہ کے نبی کی مرضی پہ گزار لیں. اس کو سیکھیں. تبلیغ میں جا کر 4 مہینے کا ہے، 40 دن کا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا تو ہر مہینے 3 دن لگاتے رہیں تو پھر آگے کی بھی اللہ ہمت نصیب فرما دے گا.